اگر کوئی آپ کے سامنے اچانک آ کر یہ دعویٰ کرے کہ انسانی تاریخ کی سب سے عظیم اور خوفناک تباہی، جس میں پوری دنیا، ہر شہر، ہر پہاڑ پانی کے گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، وہ تباہی دراصل کسی غصے کا نتیجہ نہیں بلکہ بے پناہ رحمت کا نشان تھی۔ اچھا، یہ تو واقعی ذہن کو الجھا دینے والا تصور ہے۔ مطلب موت اور رحمت کا کیا تعلق؟ بالکل، موت اور رحمت یا تباہی اور حفاظت کا آپس میں آخر کیا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ آج ہم جس تحریر کا بہت گہرا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دی آرک آف گریس، اے جرنی تھرو دی گریٹ فلڈ۔ صحیح، یہ دستاویز اس قدیم طوفان کے واقعے کو صرف ایک تاریخی داستان کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے انسانی فطرت کے زوال کو سامنے رکھتی ہے۔ ہاں، اور سماج کے نفسیات اور تباہی کے میکانزم کو بھی کھولتی ہے۔ ہمارا مقصد یہاں کسی پرانے قصے کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان اصولوں کو سمجھنا ہے جو اس وقت بھی لاگو تھے اور شاید انسانیت کے ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بے حد گہرا موضوع ہے۔ اس قدیم داستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں روایتی سوچ سے باہر آنا پڑے گا۔ ہم اکثر کسی عظیم طوفان یا تباہی کو محض ایک فطری آفت یا سزا کا نام دے دیتے ہیں۔ ہاں، بنا یہ سمجھے کہ اس تباہی سے پہلے کا معاشرتی اور اخلاقی منظرنامہ کیا تھا۔ بالکل، اس تحریر کا سب سے مضبوط پہلو یہ ہے کہ یہ طوفان کو کسی اچانک وقوع پذیر ہونے والے واقعے کے بجائے ایک لمبے معاشرتی زوال کے نتیجے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اچھا، تو اسے سمجھنے کے لیے اس دور کی سوسائٹی اور اس کی نفسیات کا تجزیہ کرنا لازمی ہے۔ پھر صرف تعداد نہیں بڑھ رہی تھی، بلکہ ان کے ذہنی اور اخلاقی پیمانے مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ ہاں، میں نے پڑھا اس میں لفظ ظلم یہاں کسی عام یا چھوٹی زیادتی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اس کا حوالہ ایک ایسی سوسائٹی کی طرف ہے جہاں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کا فرق پوری طرح مٹ چکا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تحریر میں واضح لکھا ہے کہ انسان کے دل کے خیالات مسلسل اور لگاتار برے تھے۔ میں اسی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جب کسی معاشرے کے خیالات مسلسل برے ہو جائیں تو وہاں عدالت یا انصاف کا وجود کیسا لگتا ہوگا؟ وہیں سے تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دل کے خیالات مسلسل برے تھے تو اس کے نفسیاتی مطلب یہ ہے کہ برائی نے ایک نظام یعنی ایک سسٹم کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یعنی کرپشن یا ناانصافی کوئی چھپا ہوا عمل نہیں رہا ہوگا؟ بالکل نہیں، اسے معاشرتی مقبولیت حاصل ہو چکی ہوگی۔ جب لوگ برا کام کرتے ہوئے شرم محسوس کرنا بند کر دیں اور جھوٹ ہی عام زندگی کا اصول بن جائے تو وہ سماج اخلاقی طور پر ڈیڈ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، ایسی صورتحال میں وہ سوسائٹی اپنے آپ کو اندر ہی اندر ختم کر رہی ہوتی ہے، بنا کسی بیرونی طوفان کے۔ ہاں، پھر اسی منظر میں ایک اہم اور جذباتی موڑ آتا ہے جو شاید اس پوری داستان کے روایتی تصور کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ میں ہمیشہ سے اس واقعے کو سنتے ہوئے یہ سمجھتا تھا کہ ایسی تباہی کا آغاز شدید غصے یا قہر سے ہوتا ہے، جیسے ایک فنکار اپنی بنائی ہوئی تصویر سے ناراض ہو کر اسے پھاڑ دے۔ یہ بہت کامن مثال ہے، مگر اس مطالعے کے دوران آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ تحریر غصے سے کہیں زیادہ دکھ اور تکلیف پر زور دیتی ہے۔ ہاں، تخلیق کار کو دکھ ہوا کہ اس نے اس انسان کو بنایا ہی کیوں۔ یہ جذباتی رخ پوری کہانی کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ غصہ اور چیز ہے اور دکھ مکمل طور پر ایک الگ احساس ہے۔ اصل میں لوگ اکثر ان دو جذبات کو آپس میں ملا دیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی گہرائی میں جائیں تو یہ فرق صاف نظر آئے گا۔ غصہ اکثر ایک وقتی اور رد عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن دکھ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں بے پناہ محبت موجود ہو۔ بالکل، یہ دکھ اس بات کا اشارہ ہے کہ بنانے والے کو اپنی تخلیق سے انسیت تھی۔ یہ فیصلہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ ایک ایسے معاشرے کو مٹا دینا جو اندر سے سڑ چکا تھا، اس سزا سے زیادہ ایک مجبوری کا روپ دھار چکا تھا، تاکہ جو تھوڑی بہت اچھائی زمین پر باقی تھی اسے مکمل بربادی سے بچایا جا سکے۔ اور وہی تھوڑی سی اچھائی ایک اکیلے شخص کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ تحریر ہمیں نوح کے کردار کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں، ایک ایسا دور جہاں ہر کوئی برائی کے دور میں شامل تھا، وہاں نوح کا اکیلا راست باز کھڑا رہنا اور سچائی پر قائم رہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اور انہیں جو ذمہ داری دی گئی وہ ظاہری طور پر بالکل ناقابل فہم تھی،
ایک عظیم و شان کشتی بنانی تھی اور وہ بھی خشک زمین پر۔ صحیح بات ہے، جب آسمان بالکل صاف ہو، کہیں بارش کا کوئی نشان نہ ہو اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو، تو ایک عظیم جہاز کی تعمیر شروع کر دینا دنیا کی نظر میں پاگل پنی ہوگا نا۔ جب کوئی سوسائٹی اپنے زوال کی آخری حد پر ہوتی ہے تو وہ میس ڈیلیوشن کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی اجتماعی غفلت، وہ تباہی کے واضح اشاروں کو دیکھنے سے انکار کر دیتی ہے۔ صحیح، لوگ اس وقت کسی شخص کے عمل پر ہنستے ہیں جب وہ خود اپنی بربادی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے۔ نوح کا مذاق اڑانا دراصل اس معاشرے کا اپنے آنے والے انجام سے آنکھیں چرانا تھا۔ یہ نفسیاتی نقطہ نظر واقعی اس کہانی کو ایک نیا وزن دیتا ہے۔ اس سے ہمیں ان کی ذہنی مضبوطی اور پختگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ صرف ایک دن کی بات نہیں تھی، دہائیوں تک مسلسل اٹھنا، لکڑی کاٹنا، اتنی عظیم کشتی کی تعمیر کرنا اور روزانہ لوگوں کے طنز کا سامنا کرنا۔ یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان کے اندر کسی سچائی کا مکمل ادراک پیدا ہو جائے تو باہر کا شور اور لوگوں کا مذاق مکمل طور پر بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ان کی توجہ صرف اس اندیکھی حقیقت پر تھی جو ان قریب نمودار ہونے والی تھی، اور اسی ذہنی اور روحانی مضبوطی کے نتیجے میں وہ عظیم ڈھانچہ وجود میں آیا۔ یہ صرف لکڑی اور تارکول کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ اس یقین کی عملی شکل تھی۔ اور پھر وہ وقت آن پہنچا جب لوگوں کا مذاق ہمیشہ کے لیے خاموشی میں تبدیل ہو گیا۔ تحریر اس دن کی تصویر کشی انتہائی خوفناک انداز میں کرتی ہے۔ اچانک آسمان اور زمین کا نظام پلٹ گیا۔ وہ بارش کوئی عام موسمی بدلاؤ نہیں تھا۔ 40 دن اور 40 رات مسلسل پانی برسا، زمین کے سرچشمے پھوٹ نکلے اور آسمان کے جھروکے کھل گئے۔ ہر پہاڑ اور انسانی غرور کی ہر نشانی پانی کے اس بے رحم سمندر میں غرق ہو گئی۔ لیکن ان سب کے درمیان اس عظیم طغیانی اور موت کے سناٹے کے بیچوں بیچ وہ لکڑی کی کشتی محفوظ تیر رہی تھی۔ اس کشتی کے اندر نوح، ان کا خاندان اور تمام جانور زندگی کی آخری رمق کے طور پر محفوظ تھے۔ یہاں آ کر مجھے تباہی اور حفاظت کے درمیان ایک انتہائی گہرے تضاد کا احساس ہوتا ہے۔ یہ تضاد ہی تو اس پوری تحریر کا مرکزی حصہ ہے۔ باہر کا منظر تصور کریں تو صرف موت کی دہشت ہے اور پانی کا شور اور تباہی کا منظر ہے، اور اگر اندر کا منظر دیکھیں تو وہاں ایک عجیب سا خاموش سکون ہے۔ کشتی کے اندر شاید گھٹن اور اندھیرا ہو، لیکن وہاں زندگی سانس لے رہی تھی۔ تحریر اسے صرف ایک عام جہاز نہیں مانتی، بلکہ اسے خدا کی حفاظت کا نشان قرارتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی لکڑی کا عام ڈھانچہ، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ بنایا گیا ہو، اتنے عظیم طوفان کے تھپیرے خود بخود نہیں جھیل سکتا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس کشتی میں اصل حفاظت کس چیز کی تھی؟ مادی سٹرکچر کی یا اس فلسفے کی جس کے تحت یہ بنائی گئی تھی؟ اس سوال کا جواب اس قصے کی بنیاد ہے۔ کشتی کی اصل طاقت اس کی لکڑی یا اس کی ڈرائنگ میں نہیں تھی، بلکہ اس فرما برداری میں تھی جس کے تحت اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ باہر جو موت تھی وہ ان غلط اعمال اور فطری قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھی، اور اندر جو زندگی محفوظ تھی وہ یقین اور صبر کا انعام تھی۔ اس طرح یہ مادی حفاظت سے کہیں بڑھ کر ایک روحانی حفاظت کا سمبل بن گئی۔ پھر جیسا کہ ہر خوفناک رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اس طوفان نے بھی آخرکار دم توڑ دیا۔ وقت کے ساتھ مسلسل بارش رک گئی، مہینوں پانی زمین پر ٹھہرا رہا، اور پھر دھیرے دھیرے اس سطح میں کمی آنی شروع ہوئی۔ کشتی ایک پہاڑ پر جا رکی، اور جب خشکی نمودار ہوئی تو دنیا کا منظر مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ تحریر اس نئے آغاز کو ایک عجیب خاموشی اور سکون کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ زمین ویسی نہیں رہی تھی جیسی پہلے تھی، اور اسی نقطے پر آ کر یہ بات پوری طرح سمجھ آتی ہے کہ ہماری دی گئی دستاویز کا نام دا آرک آف گریس یعنی رحمت کی کشتی کیوں ہے۔ جب تباہی رکتی ہے تو پہلا احساس خوف کا نہیں ہوتا، بلکہ ایک عجیب سے تحمل کا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تباہی اور رحمت کے ملاپ کی حکمت سمجھ آتی ہے۔ شروع میں ہم نے اس الجھن پر بات کی تھی کہ ایک مٹا دینے والے طوفان کو رحمت کیسے کہا جا سکتا ہے۔ اگر اس پورے پروسیس کو دنیا کے معاشرتی جسم کا ایک بڑا آپریشن اور سرجری سمجھا جائے تو مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ سرجری کی مثال بہت مفید ہے یہاں۔ ہاں، دیکھیں، جب جسم کے کسی حصے میں کینسر پوری طرح پھیل چکا ہو
तो वहाँ मरहम काम नहीं आता। मरीज की बाकी जिंदगी बचाने के लिए उस बीमार हिस्से को काटना पड़ता है। उस वक्त की सोसाइटी उस बेइलाज बीमार हिस्से की तरह थी। अगर उस सोसाइटी को न मिटाया जाता तो वो आने वाली नस्लों और उस छोटी सी अच्छाई को भी हमेशा के लिए निगल जाती। ये सर्जरी वाली तशबीह वाकई इस पूरे निजाम को आसानी से समझा देती है। इस नजरिए से देखें तो वो तबाही असल में आने वाली नस्लों के तहफ्फुज के लिए लाजमी थी। जो कश्ती उस अंधेरे तूफान में तैर रही थी वो महज कुछ लोगों का ठिकाना नहीं थी, वो उस नई और पाक जमीन पर बोने के लिए आखिरी महफूज बीज थी। अगर वो तबाही ना आती तो ये बीज कभी ना पनपता। रहमत इस बात में नहीं थी कि सब कुछ वैसा ही छोड़ दिया जाता, बल्कि रहमत इस बात में थी कि सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया गया, बल्कि एक नई उम्मीद को बचा लिया गया ताकि इंसानियत एक फ्रेश स्टार्ट ले सके। खुदा ख़त्म करने पर कादिर होने के साथ साथ एक बेहतर मुस्तकबिल बचाने पर भी कादिर है। इस मफहूम में ये सिर्फ अजाब की नहीं बल्कि निजात की सबसे अजीम दास्तान बन जाती है। ये पूरा तज्जिया हमें तारीख के चंद औराक पढ़ने से निकलकर अपनी खुद की जिंदगियों और असूलों पर सोचने का मौका देता है, क्योंकि नॉलेज और तारीखी वाक़यात तभी मकसद पूरा करते हैं जब हम उन्हें आज की जिंदगी पर अप्लाई कर सकें। इस वाक़े की अफाकियत इसी में है कि हर ज़माने में इंसान को फितरत के क़वानीन और इखलाकी ज़वाल का सामना रहा है। दौर बदल जाते हैं, आलात बदल जाते हैं, लेकिन इंसानी नफ्सियात की बुनियादी कशमकश वही रहती है। तो चलिए इस गहरी गुफ्तगू के नतीजे की तरफ बढ़ते हैं। द आर्क ऑफ ग्रेस सिर्फ माजी में दबी हुई किसी कहानी का नाम नहीं है। ये तहरीर हमें इखलाकी दिवालियेपन के खिलाफ खड़े होने, अटूट यकीन रखने और मकसद की खातिर सब कुछ दाव पर लगा देने का दर्स देती है। ये बताती है कि अंधेरा कितना ही गहरा और तूफान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा रोशनी की एक किरण और उम्मीद की एक कश्ती की गुंजाइश बाकी रहती है। और यही आज के तज्जिये का सबसे अहम नुक्ता है, जहां इस दास्तान का फलसफा हमारे दौर से जा मिलता है। इस बात को समझना इंतहाई अहम है, क्योंकि सूरत हाल की शक्ल बदल सकती है लेकिन उसके पीछे छुपे हुए बुनियादी फोर्सेस हमेशा एक जैसी होती हैं। आज के इस जदीद दौर को देखकर एक अजीब सा सवाल जहन में उभरता है। कैसा सवाल? देखें, आज शायद आसमान से फटने वाले पानी के तूफान का सामना इंसानियत को ना हो, लेकिन अगर गौर किया जाए तो मालूमात की अफरा तफरी, झूठ और फरेब की लहरें और इखलाकी तबाही का शोर किसी अजीम तूफान से कम नहीं लगता। सही कह रहे हैं। हर रोज ऐसी लहरें आती हैं जो इंसानी सोच और इदराक को डूबने पर मजबूर कर देती हैं। तो ऐसे हालात में इंसानियत की ज़हनी और रूहानी निजात की कश्ती आखिर क्या हो सकती है? वो कौन सी कदरें हैं जिन्हें इकट्ठा करके इस अंधेरे तूफान में एक महफूज पनागा बनाई जा सकती है? और जब हकीकत पर चलने वालों का इस दौर में भी मजाक उड़ाया जाए तो वही ज़हनी कश्ती निजात का वाहिद जरिया कैसे बन सकती है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सबको अपने अपने दायरों में रहते हुए ज़रूर गौर करना चाहिए। आज के इस तज्ज़िये में बस इतना ही।